اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، وظائف کی دنیا میں ایک وظیفہ بہت مشہور ہے اور اس کو جس نے بھی آج تک کیا اس سے بہت ہی نفع پایا، فائدہ مند پایا، اور اس کو اتنا فائدہ مند پایا کہ یہ وظیفہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ چلتا آ رہا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کے متعلق یہ بتایا کہ انہوں نے جب اسے کیا تو انہوں نے اپنے لیے بھی اس کو بہت ہی فائدہ مند پایا۔ ناظرین، یہ ایک ہفتے کا وظیفہ ہے، بس ایک ہفتے کا، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ روزانہ میں آپ کو لیٹ سے کہ 5 سے 10 منٹ آپ کو اس وظیفے کو دینے ہیں۔ اس وظیفے کی شروعات جمعے والے دن سے اگر آپ کریں، جمعۃ المبارک سے، تو جمعرات کو یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف کیا کیا پڑھنا ہے مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں، کاپی پین لے لیجئے اور لکھ لیجئے، بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اور اتنا ذہن میں رکھیے کہ اس وظیفے کے اندر جو آپ نے پڑھنا ہے، ہر دن میں جو پڑھنا ہے اس کا اپنا اثر ہے، اور 7 دن میں جب یہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کن فیکن ہو جاتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کیونکہ اس کی مقبولیت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ جس نے بھی کیا اس کو بے حد کامیاب پایا، حتیٰ کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی اس وظیفے کو کرتی آئی ہیں، اور آج بھی یہ ایک ہفتے کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شدید قسم کی حاجت ہو، کوئی ایسی حاجت ہو کہ جو کسی اور وظیفے سے حاصل نہ ہو رہی ہو، تو یہ وظیفہ وہاں کام آتا ہے۔ کیوں کہ یہ وظیفہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے جو ہے وہ مانگا جاتا ہے اسے، اور رب العزت تو انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کروں۔ تو ناظرین، ایسا ہے کہ آپ نے وظیفے کے شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ اور بیچ میں آپ نے کس ترتیب سے کیا پڑھنا ہے غور سے سن لیجئے۔ کیا ہے، جمعے والے دن آپ نے ایک وقت رکھ لینا ہے ہفتے والے دن کے، مطلب 7 دن کے آپ نے اوقات رکھ لینے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو نماز فجر کے بعد وظائف کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کا نامہ اعمال اس وقت کھولا جاتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو اگر اس میں یہ وظائف انٹر ہو جائیں تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کسی اور وقت بھی کرنا چاہتے ہیں تو مقرر کر لیں، لیکن فجر کے بعد کے اوقات یا صبح کے اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، جب پرندے بھی، جانور بھی، کائنات کی ہر چیز جہاں صبح ہو رہی ہوتی ہے وہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جمعے والے دن آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لکھ لیجئے، 100 مرتبہ جمعے والے دن پڑھنا ہے اللہ، یہ آپ کا پہلا دن ہے، اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہفتے والے دن آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کا دوسرا دن گیا۔ اب تیسرے دن اتوار کا دن آ گیا۔ اب آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ آپ نے اتوار کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سوموار کو بھی آپ نے 1000 مرتبہ ایسے ہی یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ گیا منگل کا دن۔ منگل والے دن آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ 1000 مرتبہ، یہ ایک درود ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ یہ لکھ لیجئے، میں کوشش کرتا ہوں اسکرین پہ بھی آپ کے میں یہ سارے دے دوں۔ تو ایسا ہے کہ منگل والے دن 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ آگے بدھ والے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدھ والے دن 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفار۔ کیا؟ استغفار، یعنی استغفر اللہ،
آپ نے پڑھنا ہے، استغفار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ گیا جی جمعرات والا دن، 7واں دن، یہ فائنل ڈے ہے اس وظیفے کا۔ تو اس دن آپ نے 1000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ وہی آیت ہے جو روزہ مبارک پر جو لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ مبارک کی جالیوں میں، سنہری جالیوں میں جو لکھی ہوئی ہے، یہ وہی ہے آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاتا ہوں کیا کیا ہوگا۔ جمعے والے دن جو بندہ اللہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اس سے ہر قسم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ جو بھی اس کی زندگی میں جس چیز کی کمیاں ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے، علم کی ہے، روپیہ، پیسہ، اولاد، خوشی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے والے دن 100 مرتبہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ کے غم ختم کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، غم زندگی سے ختم۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے اتوار والے دن 1000 مرتبہ، تو اس کے پڑھنے سے آپ کو غیب سے مالی مدد ملے گی، روزی ملے گی، رزق ملے گا غیب سے۔ وہ غیب سے مراد ہے کہ ایسی جگہ سے ملے گا جہاں کہ آپ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اور پیر والے دن جب آپ یا حیو یا قیوم دوبارہ پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، تو وہی جو غیب سے ملنے والی روزی ہے، اسی لیے اس کو 2 دن مرتب کیا گیا ہے کہ غیب سے ملنے والی روزی کے امکانات زیادہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اور منگل والے دن جو درود پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، وہ ہے صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ اس کے 1000 بار پڑھنے سے ہر قسم کی بلا، آپ کے اگر کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ناگہانی آفت، وہ آپ سے ہٹا لی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ بدھ کے دن آپ جب استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھیں گے 1000 مرتبہ، تو آپ نے اپنے آنے والی زندگی یعنی قبر کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جمعرات والے دن کیا ہے؟ جب آپ یہ والی آیت پڑھیں گے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، جب آپ 1000 مرتبہ جمعرات کو یہ پڑھیں گے تو آپ ہر قسم کی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ ایک سیٹ ہے جو ہے 7 دن کا۔ جو بھی اس کو کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ میری بزرگ بہن جن سے میں آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں، وہ اس وظیفے کو بڑی باقاعدگی سے کرتی ہیں۔ جب بھی کبھی میں ان سے کہتا تھا کہ میری حاجت ہے سعودیہ میں بیٹھا ہوا، تو وہ یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وظیفہ وہ کرتی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے، سورہ الفاتحہ کا بھی۔ لیکن یہ والا جو وظیفہ ہے، یہ لاکھوں لوگ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے جو بھی مرادیں ہیں پاتے آ رہے ہیں۔ آپ بھی کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے اور اس وظیفے کی قبولیت بھی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو شروع کرے، مہربانی کر کے صرف اپنا نام لکھ دے تاکہ دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آپ بھی، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ یہ وظیفے کو کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ یہ اوروں تک پہنچ جائے، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔